مہینہ بدل جاتا ہے لیکن گھر کے کام صفائیاں وہی رہتی ہیں۔ سچ بتاؤں اس دفعہ میرا بھی دل نہیں کر رہا تھا کچن کی ڈیپ کلیننگ کرنے کا۔ گرمی، ہربس اور روز کی مصروفیات نے ہمت ہی ختم کر دی تھی، لیکن آج آخر کار خود کو تیار کیا، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو شروعات کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ بھی میری طرح اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو آئیں مل کر اپنے کچن کو دوبارہ سے صاف فریش کرتے ہیں اور ترتیب دیتے ہیں، چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں، بہت سکون ملے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ آپ کے شہر میں مانسون شروع ہو گیا؟ اگر آپ لاہور سے دیکھ رہے ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ کریے گا، کیونکہ لاہور میں آج کل بہت بارشیں ہو رہی ہیں، موسم بہت اچھا ہے۔ یہاں پر آپ جی دیکھیں، میرے کچن چھوٹا سا ہے، ایک ٹیبل سیٹ اپ ہے، اوپر میں نے آرگنائزرس لگائے ہوئے ہیں۔ ڈیلی بیسس پہ ان کی ڈسٹنگ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اوپر میری نظر جاتی نہیں ہے۔ ہلکا پھلکا کپڑا تو میں مار ہی دیتی ہوں ڈیلی، لیکن اس قدر چکنائی اوپر جانے کی وجہ سے، اوپر مٹی جمنے کی وجہ سے بری حالت تھی، مطلب سرفس تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اس قدر برا حال، بیڑا غرق ہوا تھا۔ میں کچھ لینے کے لیے اس ٹیبل کے اوپر چڑھی تھی تو میری نظر پڑی تو میں حیران ہی رہ گئی، اتنی مٹی، اتنی بری حالت۔ خیر پھر میں نے کیٹل نکالی، پانی گرم کیا، اور بس میں کیا کرتی ہوں، پانی گرم کر کے اس میں تھوڑا شیمپو اور سرکہ مکس کر لیتی ہوں۔ کوئی بھی لکڑی کی چیز کو صاف کرنا ہو نا، بہت اچھے سے چمک جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، ساری میل صاف ہو جاتی ہے۔ سرکہ جو ہے وہ پھر کلیننگ کا کام کرتا ہے، تو بس سرکہ بھی میں نے اس میں تھوڑا سا ڈال دیا۔ کوئی اچھا سا سکربر ہو تو اس سے رب کریں گے، بہت اچھے سے کلیننگ ہو جائے گی، شائن بھی آتی ہے۔ تو بس جی میں نے یہاں پر کپڑے کو ڈبو لیا ہے، بہت اچھے سے رگڑ رگڑ کے میں نے ساری مٹی صاف کر لی ہے۔ ان آرگنائزرز کا مجھے فائدہ بھی بہت ہے، مجھے شوق بھی تھا کافی کہ چلے میرا سامان سامنے نظر آئے گا، روز کے مرچ مسالہ مجھے الماری میں سے ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے، اور جو بھی چیز ختم ہو رہی ہے مجھے سامنے نظر آئے گی، کیونکہ میرے کچن میں کیبن وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو بس میں نے شوقیہ طور پہ ان کو لگوا تو لیا ہے، لیکن ان کی کلیننگ بہت مشکل ہے۔ ڈبے بہت گندے ہوتے ہیں، سرفس بہت گندی ہوتی ہے، چکنائی، جتنی چیزیں بھی مجھے لگتا ہے کچن میں سامنے پڑی ہوتی ہیں ان کی صفائی بہت ضروری رہتی ہے، اور ہر پل ان کی صفائی رکھنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح جی یہ آرگنائزرز بھی ہیں، جتنے یہ فائدہ دے رہے ہیں اتنی ان کی صفائی لازمی رہتی ہے۔ جب بھی کوئی ڈبہ خالی ہوتا ہے، کوئی دال ختم ہوتی ہے، کوئی مسالہ ختم ہوتا ہے، تو میں ڈبہ ساتھ کے ساتھ دھو کے اس کو ریفل کر لیتی ہوں۔ آج کل مانسون کا سیزن ہے، جو بھی دالیں آپ کے پاس ہیں، سوکھا دھنیا، گرم مسالے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ڈبوں میں، ان کو ایک دفعہ دھوپ لازمی لگوائیں۔ جتنے بھی کیڑے اس میں زندہ ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے، جو مرے ہوئے ہیں ان کو بھی غور سے دیکھ کے آپ نکال سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کے مسالے بھی فریش رہ سکتے ہیں۔ باقی اور بھی بہت سارے ٹونے ٹکانے ہیں، ٹوٹکے ہیں، جو بہت زیادہ کام تو نہیں کرتے لیکن تھوڑا بہت کام کر ہی جاتے ہیں، اگر ٹائم پہ کر لیا جائیں تو ہی۔ یہاں پر ہمارے آرگنائزرز بھی بہت اچھے سے چمک چکے تھے، وہ بھی میں نے آپ کو دکھائے۔ مسالہ جار بھی بہت اچھے سے صاف ہو چکے تھے، بالکل ان کی پلاسٹک شائن کرنے لگی تھی، اور سارے مسالے ایک جیسے ہیں نا، تو یقین کریں بہت پیارا کچن منظم سا لگتا ہے۔ آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ یہ والے وال سٹکرز میں نے دراز سے منگوائے تھے، ادھر تو لکھا ہوا تھا کہ یہ ہیٹ بھی ان کے اوپر پڑے گی تو تب بھی نہیں یہ سکڑیں گے، اور پانی وغیرہ بھی لگ جائے تو خراب نہیں ہوں گے۔ ہاں پانی لگنے سے یہ خراب تو نہیں ہوتے، میں ڈیلی بھی ان کو پانی نہیں لگا رہی، لیکن ہیٹ کی وجہ سے کافی سکڑ گئے ہیں، اور اتنے مہینے نہیں ہوئے، میں نے رمضان سے پہلے یہ لگائے تھے۔ کافی میں نے احتیاط بھی کی ہے، اور میرا کچن ہر وقت بھی نہیں چلتا، مطلب روز بہت زیادہ کوکنگ نہیں ہوتی ہے، ہانڈی روٹی ہے ڈیلی کی، بس بہت زیادہ ہر وقت نہیں چولہا چلتا، لیکن پھر بھی میں نے پیچھے ٹائل کا پیس بھی رکھا ہوا تھا، اب میں نے ہٹا دیا ہے کیونکہ یہ سکڑ ہی چکے تھے، تو برا لگتا رہتا تھا مجھے بھی دیکھنے میں، تو میں نے پھر ایک دن ہٹایا تو پھر ہٹا ہی رہ گیا۔ تو بس یہ کوئی اتنے خاص نہیں ہیں، نارمل ہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی ادھر ایک وال پیپر لگا رکھا تھا، جو 3D وال سٹکرز ہوتے ہیں وہ لگائے تھے، وہ بھی اسی طرح سے سکڑ گئے تھے، مجھے لگتا ہے کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ تو میں نے بس گیلا کپڑا کر کے ان کو بھی صاف کر دیا، اور یہ جو ہماری LED لائٹ ہے یہ بھی لٹک رہی تھی، اس کو بھی ٹیپ وغیرہ لگا کے تھوڑا سیٹ کر دیا، تو میرا کچن اب بالکل صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ اب باری آتی تھی میرے کاؤنٹر کی، جس کے اندر میں نے روزمرہ کے کچھ کبھی کبھی نکالنے والے برتن رکھے ہوئے تھے، اس کی بھی کلیننگ بہت ضروری ہو گئی تھی، مطلب بہت رش مچا ہوا تھا، میں جب بھی کھول رہی تھی آوازاری آ رہی تھی برتنوں کو دیکھ دیکھ کے، تو اب میں اس کی کلیننگ کرتی ہوں۔ بائی دا وے یہ ہے ساتھ والی الماری، جس میں روٹی کے ڈبے، جو بھی کوئی میرے DIY کرنے کے کوئی لیسز وغیرہ کے ڈبے، کوئی مسالہ کے، اچار کے، آئل کے ڈبے، وہ میں اس میں رکھتی ہوں۔ اس میں 3 خانے ہیں، کسی میں برتن ہے، کسی میں مسالے ہیں، کسی میں کونڈی ڈنڈا ہے، تو اس طرح سے یہ میرا استعمال ہو رہا تھا۔ اچھا یہ والا کاؤنٹر ہے
جس میں نے برتن رکھے ہوئے ہیں دراز میں، کچھ کپ، کچھ کراکری کا سامان، کچھ روز مرہ کے پرفیوم وغیرہ، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تینوں دراز کے اندر، چاروں کے اندر۔ تو یہاں دیکھیں کس قدر ان کی بری حالت ہے۔ اصل میں نا بچے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں نا، ساتھ میں کبھی چیزیں چھپا رہے ہیں، کبھی کچھ لے رہے ہیں، کبھی اسٹرا لے رہے ہیں، کبھی کچھ اپنی گاڑی چھپانے آ گیا ہے، تو اس طرح کر کے نا یہ بھی بچے بھی بہت گند ڈالتے ہیں، مطلب چیزیں کافی میس کر دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ سامنے ہے، ایک ہی ہمارا مطلب کمرہ ہے، تو اسی میں بچے کبھی کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے میں چلے جاتے ہیں، تو زیادہ تر میرا تو ٹائم یہیں پہ گزرتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی ریکارڈنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ میں کیا کروں گی، ساری چیزیں تو صاف ہیں لیکن بے ترتیب ہیں، اور اندر کافی ڈسٹ گئی بھی تھی، تو بس میں کیا کروں گی، کپڑا لے کے چیزوں کو جھاڑ لوں گی، تھوڑی ترتیب دے لوں گی، ڈبوں کے اندر ڈال کے رکھوں گی، لیڈز کو ایک الگ ڈبے میں آرگنائز کر کے رکھوں گی تاکہ ترتیب آ جائے اور سامان تھوڑا سمٹا ہوا لگے، جو چیزیں باہر پڑی ہیں ان کے لیے بھی جگہ بن جائے۔ اس طرح کرنے سے مہینے میں ایک بار بھی اگر آپ اپنے کچن کو ترتیب دے لیتے ہیں تو بہت سکون رہتا ہے۔ تھک جو جاتا ہے بندہ، میں صبح کی لگی ہوئی ہوں، اگر بندے نے ویسے ہی کام کرنے ہو نا تو کام آدھے پونے گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر ساتھ ساتھ ریکارڈنگ کرنی ہو تو صبح سے لے کے شام تک بیچ میں ہم نے بچوں کو کھانا بھی بنا کے دینا ہوتا ہے، سالن بھی بنانے ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام۔ کبھی بچہ ادھر سے لڑتا آ رہا ہے، کبھی بچہ ادھر سے روتا آ رہا ہے، تو ان کی لڑائی جھگڑے بھی ساتھ ساتھ دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ کرتے کرتے شام کے 4 بج گئے تھے، بیچ میں نے سالن بھی بنایا، بچوں کے لیے روٹی بنائی، تو وہ میں نے تھوڑی بریک لی۔ تو بس یہاں پہ میں نے ان کو صاف کر کے آرگنائز کر لیا تھا، پلیٹس کو میں نے وہ وائٹ والی باسکٹس میں آرگنائز کر لیا، اور ایک عدد اور ڈبہ لے کے میں نے اس میں تمام لیڈس آرگنائز کر کے رکھ دی ہیں، اس طرح کر کے جو بھی چھوٹے ڈبے تھے اس میں پورے آ رہے تھے وہ بھی میں نے اس میں رکھ دیے ہیں۔ اس طرح کے جو آئس کریم کے باکسز ہوتے ہیں نا وہ کافی اسٹڈی ہوتے ہیں، اور ان میں ہم لیڈس وغیرہ بھی آرگنائز کر سکتے ہیں، سالن جو بھی مرضی آٹا بھی ڈال کے رکھا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ پلاسٹک کو اوائڈ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن ٹھنڈی چیزیں ڈال کے رکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ بچوں والے گھروں میں شیشہ تواری نہیں کھاتا، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسٹیل کے برتن بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن پلاسٹک تو پھر پلاسٹک ہی ہے، ہمیں بھی چل ہوتی ہے پلاسٹک خریدنے کی۔ یہاں پہ ہمارا ایک کلنا تو آرگنائز ہو گیا تھا، اب یہ جو دراز ہے اس میں نے سارے کپ وغیرہ آرگنائز کر کے رکھے ہوئے تھے، تو ان کے اوپر بھی کافی کوئی مٹی سی تھی، ڈسٹ سی تھی، بے ترتیب تھے، کوئی گلاس ادھر تھا، کوئی کپ کدھر تھا، تو میں نے سارے نکالے، صاف کیے ایک دفعہ، اور سارے سیٹ کر کے آرگنائز کر کے رکھ دوں گی۔ آپ لوگ جو بھی کچن میں اگر دراز وغیرہ ہے ان میں کپ رکھ لینا تو بہت اچھے سے آرگنائز نیٹ رہتا ہے، اور سارے کپ آپ کو ایک ہی جگہ میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، جون سا مرضی نکال کے استعمال کریں۔ میرے پاس تو روز استعمال کے اتنے ہی کپ ہیں، اور زیادہ کوئی چائے پیتا بھی نہیں ہے، میں ہی ایک بندی ہوں گھر میں، لیکن میں بھی گرمی میں چائے نہیں پیتی، کوئی بھی چائے نہیں پیتا۔ اب آتی ہے اس والے کھانے کی باری، اس میں ڈی آئی وائی بنا کے بھی رکھ دیتی ہوں، کوئی دھاگا، کوئی کپڑا، کوئی اس طرح کی چیز آج کل میں نے اس میں ٹھوس ٹھوس کے بھر دی ہیں۔ مطلب بوتلیں بھی آج کل میں نے فریج میں رکھنا بند کی ہوئی ہیں، بوتلیں بھی ہیں، مگس بھی ہیں، یعنی کہ جو تھرمس ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں بھی اس میں ہی ہیں۔ میں دیکھ کے حیران ہو رہی تھی کہ کیا کچھ اس میں سمایا ہوا ہے، کیا لٹرم بٹرم سے یہ بھر گئی ہے، اور کتنی بری لگ رہی ہے۔ جتنی بھی آئس کیوب ٹرے تھے، بوٹلز تھیں، بچوں کی واٹر بوٹل تھیں، وہ ساری میں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل پانی نہیں فریج میں رکھا جا رہا، کیونکہ میں کولر میں پانی بنا کے رکھ لیتی ہوں۔ بچے کیا کرتے ہیں، بوتل کا پانی پیا، کیپ کہیں گھما دیا، بوتل کہیں پڑی ہوئی ہوتی ہے، پھر بندہ آدھا پونا گھنٹہ تو کیپ ڈھونڈتا رہے، تو میں نے اس سے اچھا ہے بوتلیں بند کر کے رکھ دی ہیں، بس ایسے ہی کولر سے ہی پانی پیتے رہو سارے۔ اچھا، میں یہ ماسک کے بارے میں بتا رہی تھی، یہ پری موڈ ماسک ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بالوں کی بہت زیادہ کیئر نہیں کر پاتے، بالوں میں آئل لگانا بھول جاتے ہیں، یا پھر آپ کے بال رف ڈیمیج ہو رہے ہیں، تو اس طرح کا ماسک لے کے رکھ لیں۔ یہ ماسک کافی افورڈیبل بھی ہے، یعنی کہ 1600 1700 کا آپ کو کسی بھی کاسمیٹک اسٹور سے مل جائے گا، آرام سے مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جی اگر آپ اس کو ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں بھی 15 دن میں بھی ایک دفعہ اپنے بالوں میں لگاتے ہیں تو بہت اچھے سے شائن ہو جاتی ہے، رفنس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ فرنیچر کی پالش خراب ہو رہی ہے، یا کوئی داغ دبے بچے لگا دیتے ہیں، تو اس طرح کا ایک سپرے منگوا کے رکھ لیں، جب بھی آپ کو فرنیچر رف لگے تو بس سپرے کریں اور جلدی سے صاف کر لیں، فرنیچر فوراً سے چمکنے لگتا ہے۔ لوگ تو ڈیلی بیسس پہ بھی اسی سے فرنیچر کو شائن دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کل لگے ہاتھ آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں۔ اب جی باری آتی ہے ان چابیوں کی یہ ابھی پچھلے دنوں ہی میری نند لے کے آئی تھی۔ اس طرح کے میں دیکھ رہی ہوں ہر جگہ پہ لوگوں نے نا، مطلب سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہے ہم نے، دیواروں پہ ہینگ کی ہوئے ہوتے ہیں مختلف ڈیزائنس بنا کے، تو اس طرح کی چابیاں میں نے بھی کافی بنائی ہوئی ہیں۔
اگر میرے پاس مٹیریل ہو تو میں آپ کو بنا کے بھی دکھا دوں۔ اچھا جی، میرے یہاں پہ نیچے کچھ پلیٹس ڈبے آ گئے ہیں، اوپر میں نے ضرورت کا سامان رکھ دیا ہے۔ یہ ایک طراز رہتا تھا، بس میں اب اس کو آرگنائز کر دوں گی۔ آپ کے سامنے اس میں سٹرا بکھرے ہوئے ہیں۔ کچھ جو میں ڈی آئی وائی کر کے میٹ وغیرہ بناتی ہوں وہ بھی میں اسی میں رکھ لیتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں اس طرح سے بیمبو سٹکس ہیں میرے پاس جو کہ میں ڈی آئی وائیز کے لیے یوز کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ ان کی بھی بری حالت تھی تو ان کو بھی ٹائم ٹو ٹائم ترتیب دینا پڑتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد، کیا 3-4 دنوں کے بعد ان میں بکھیرا پھر سے ہو جائے گا۔ تو یہ مت سوچا کریں کہ دوبارہ سے بکھر جائیں گی تو ہم گھر کو صاف ہی نہیں کریں گے۔ ایسا کرنے سے آپ بھی آلسی ہو جائیں گے اور آپ کا گھر بھی گندا رہے گا ہمیشہ۔ گھر کو ہمیشہ منظم رکھنے کے لیے، ترتیب میں رکھنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کام اگر ڈیلی کریں تو گھر ہمیشہ نیٹ اینڈ کلین رہتا ہے، آپ کے اوپر بھی بہت زیادہ برڈن نہیں پڑتا۔ آج تو مجھے پتہ نہیں کیا سوجی تھی، میں نے بچوں کی الماری بھی سیٹ کی، یہ ڈرا بھی سیٹ کیا، کچن کی ڈیپ کلیننگ بھی کی، مطلب یہ پورا میں نے کیبن سیٹ کیا اور کچن کی پوری کی ڈیپ کلیننگ بھی کی۔ اور اس ٹائم پہ میں کافی تھک چکی ہوں، لیکن میں کافی ریلیکس ہوں مینٹلی کہ میرا گھر اس ٹائم پہ، یہ والا کمرہ تو میرا بالکل صاف ہو چکا ہے، کیونکہ میرا صرف 2 ہی کمرے ہیں۔ ایک بیڈ روم ہے، وہ تو اس میں صرف بیڈ اور ڈریسنگ ہے۔ اس میں ہمارا اسٹور روم بھی ہے، بچوں کی کبرڈ بھی ہے، برتنوں کی کبرڈ بھی ہیں، کوکنگ بھی ہوتی ہے، یہ سب سے زیادہ میسی بھی ہوتا ہے۔ چلیں جی، شام کا ٹائم تھا، یہ پودے میرے سامنے رہتے ہیں بالکنی میں، تو مجھے یاد رہتا ہے کہ میں نے ان کو بھی پانی دینا ہے۔ کوئی بھی پانی کوکنگ کرتے ہوئے بچتا ہے تو میں ادھر ڈال دیتی ہوں، اور ویسے بھی میری نظروں کے سامنے رہتے ہیں تو پانی دینا کبھی بھول ہی نہیں سکتی۔ آپ لوگ بتائیے گا، آپ لوگوں کے شہر میں بارش ہو رہی ہے، موسم کیسا ہے، گرمی کس قدر بڑھ چکی ہے؟ پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں، اگر چینل پہ نئے آتے ہیں تو سبسکرائب کیا کریں۔ اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ بھی ویڈیو کا لنک شیئر کر سکتے ہیں، جس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں تو پھر ہوگا ہی۔ تو ابھی جی میں نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، دن میں نے کچھ نہیں کھایا، میں جب کاموں کو لگتی ہوں میرا دل نہیں کرتا کھانا کھانے کو۔ شام کو بھوک لگ رہی تھی لیکن روٹی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا میرا۔ بیچ میں نے کدو دال بنائی، یعنی چنے کی دال میں ہم کدو ڈال کے بناتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے کدو دال، اور ساتھ میں نے اپنے کے لیے تھوڑے سے نوڈلس بنا لیے، تو بس منہ چل جائے گا، تھوڑا پانی شانی پیوں گی تو پیٹ بھر جائے گا۔ یہی تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے جی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ میری کچن کی ڈیپ کلیننگ اور ٹپس ہیکس آپ کو کیسی لگی ہے مجھے لازمی اپنے کمنٹس میں بتانا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ابھی اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ 5:48 ہو رہے ہیں، تو میں دکھا رہی تھی اب شام کا وقت ہے، تو میں اس ٹائم پہ اپنا دوپہر کا کھانا لے رہی ہوں۔ اب بس میں نے یہ کھانا کھانا ہے، اس کے بعد میں نے رات کو کچھ بھی نہیں کھانا، یہ میرا کھانا ہوتا ہے پورے دن کا۔ اللہ حافظ۔